الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله زینت السادات پیر سید اسجد علی شاہ صاحب زید مجدہ، فخر السادات پیر سید صابر علی شاہ صاحب زید مجدہ، فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا احمد رضا جماعتی صاحب، مجاہد آل سنت حضرت مولانا شبیر رضا نقشبندی صاحب، فخر آل سنت حضرت مولانا محمد عظیم صاحب، مجاہد آل سنت حضرت مولانا شاہد محمود رضوی صاحب، مخلصی فی اللہ مفتی محمد وقاص صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، درس قرآن پاک کی یہ محفل آج اس موقع پر انعقاد پذیر ہے کہ جو دن ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا 28 صفر کو جمال نبوی جلال مرتضوی سید الاسقیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آج جو دن گزرا ہے یہ 28 صفر کا دن ہی تھا، تو آپ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر حضور کی ساری اہل بیت کو مانتے ہیں تو آل سنت ہی مانتے ہیں۔ کیا اور کہیں بھی آج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو بڑا کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل رسول کے غلام ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن نہیں منا رہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے، تو آج وہ لوگ کیوں نہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دن منا رہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے پیچھے نہیں چل رہے، وہ ایران کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے یا ایرانی ہونا چاہیے؟ تو جو ایران کے پیچھے چل رہے ہیں وہ صرف ان اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو ایران والے مانتے ہیں، اور جو قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ حضور کی ساری اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اہل سنت بھی آل رسول کو مانتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت ہی آل رسول کو مانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، آل سنت بھی مانتے ہیں یا آل سنت ہی مانتے ہیں؟ اہل سنت ہی آل رسول کو مانتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جس محبوب کے شہر میں رہنے سے فضیلت ملتی ہے، ان کے گھر میں رہنے کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اہل مدینہ کی شان میں احادیث موجود ہیں، تو جن کے شہر میں رہنے سے فضیلت ملے
ان کے گھر میں رہنے کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے صحابہ بھی چنے ہیں، اہل بیت بھی چنے ہیں۔ اللہ نے کوئی ماڑی شے حضور کو نہیں دی، جو دیا ہے سونا ہی دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو جو عطا کیا ہے شان والا، کمال والا، عظمت والا۔ پہلے نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئیں، پر حضور پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار۔ پہلے نبی بھی اللہ کا دین لے کے آتے رہے ہیں، پر ان پہ دین مکمل نہیں ہوا، حضور پہ دین مکمل ہوا ہے۔ پہلے نبی نبوت لے کے آتے رہے ہیں، نبی تھے وہ اللہ کے، لیکن حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ حضور کی امت ساری امتوں سے افضل، حضور کی نبوت پہلے نبیوں کی نبوت سے افضل، حضور کی کتاب پہلی آسمانی کتابوں سے افضل۔ اسی طرح حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، اور حضور کے اہل بیت تمام نبیوں کے گھر والوں سے افضل۔ شان والے اہل بیت اللہ نے حضور کو عطا فرمائے۔ حضور کی نسبت سے کیا کچھ ملتا ہے؟ ایک خاتون مدینہ منورہ میں رہنے والی، بڑا سخت اور ترش لہجہ تھا اس کا، سختی سے بات کرتی تھی۔ حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں، وہ عورت آ گئی، اس نے کہا مجھے بھی اس کھانے میں شریک کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے دیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے دسترخوان سے اٹھا کر نہ دیں، جو آپ کے دہن مبارک میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ نکال کے دیں۔ تو میرے آقا کریم شفیق ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نے اپنے دہن پاک سے گوشت کا ٹکڑا نکال کے تو اس عورت کو دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ گوشت کا ٹکڑا اس عورت نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق سنوار دیے۔ پہلے وہ سخت لہجے میں بولتی تھی، ترش روح تھی، جب اس نے حضور کا تبرک استعمال کیا ہے اس کے اخلاق سنور گئے۔ اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے تعریف کرتے تھے کہ پہلے یہ ہمارے خاندان میں سب سے سخت لہجے والی تھی، اب یہ ہمارے خاندان میں سب سے اعلیٰ اخلاق والی ہے۔ تو وہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے حضور کا تبرک استعمال کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک وسوسہ ان کے دل میں آیا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں ایسا شدید وسوسہ کبھی دور جاہلیت میں بھی نہیں آیا تھا، جیسا شدید وسوسہ مجھے اس وقت لاحق ہوا۔ میں نے وسوسہ بیان نہیں کیا، دل میں وسوسہ تھا، تو میرے آقا کریم نے میری طرف دیکھا اور میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں بس حضور کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، مجھے یوں محسوس ہوا گویا میں اپنے رب کا دیدار کر رہا۔ وسوسہ دور ہو گیا اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت، یقین کی اعلیٰ منزل مجھے حاصل ہو گئی کہ دست نبوی میری چھاتی پہ لگا ہے۔ کوئی حضور کا تبرک استعمال کرے اس کے اخلاق سنور جائیں، کسی کی چھاتی پہ حضور کا دست مبارک لگے، وسوسہ دور ہو جائے اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت نصیب ہو جائے۔ یہ حضور کی نسبت کی برکتیں ہیں۔ لیکن وہ ہستیاں جو حضور کے وجود مبارک کا حصہ ہیں، جنہیں حضور فرمائیں یہ میرے وجود کا حصہ ہیں، ان کو اللہ نے کیا شانیں اور کیا عزتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حسنین کریمین ان کے وجود بنے ہی خون رسول سے،
اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارا ہائے صحف، فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کے پارے ہیں، غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اہل بیت ہی بڑی شان والے ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی بنات، حضور کے صاحبزادے سب ہی شان والے ہیں۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، لیکن کسی اور صاحبزادی سے اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا۔ ان کے ہاں بچے ہوئے ہیں، لیکن کوئی 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا ہے، کوئی 4 سال کی عمر میں۔ حضرت زینب کی بیٹی امامہ وہ جوان ہوئی ہیں، لیکن ان سے ان کی شادی بھی ہوئی ہے، لیکن ان سے آگے نسل نہیں پھر چلی۔ تو اس لیے حضور کی جو اولاد ہے وہ صرف حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی آگے چلی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کو جو بڑے صاحبزادے عطا کیے ہیں، میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ جب آپ کو یہ آ کر خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواسہ عطا فرمایا ہے، تو میرے آقا کریم تشریف لایا، آپ نے فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ حضور نے کس نسبت سے امام حسن کو بلایا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کے حضور کی گود میں رکھا گیا ہے۔ پہلے ایک صحابی آپ کو زرد کپڑے میں لپیٹنے لگیں تو میرے آقا کریم نے منع فرمایا میرے نواسے کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹو۔ اس لیے نو مولود بچے جو ہیں ان کو زرد کپڑے میں نہیں لپیٹنا چاہیے، سبز یا سفید کپڑے میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں میں اذان کہی، پھر حضور نے گھٹی دی، پھر حضور نے نام رکھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ولادت کے دن یہ 3 شرف حاصل ہوئے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے ہم سب کے کانوں میں اذان دی گئی، پر ہمیں یاد نہیں کس نے اذان دی تھی، نہ ہی ہم نے بڑے ہو کے والدین سے پوچھا کہ بھی میرے کانوں میں کس نے اذان دی تھی۔ پر کیا شان ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی کہ جن کے کانوں میں خود رسول اللہ اذان دے رہے ہیں، اذان والے خود اذان کہہ رہے ہیں۔ پھر پہلی غذا جو حضرت امام حسن کا جزو بدن بنی ہے وہ حضور کا لعاب دہن ہے۔ پہلی غذا جو حضرت امام حسن کے حلق سے نیچے اتری ہے، ماں کا دودھ بعد میں پیا ہے، حضور کا لعاب دہن پہلے چوسا ہے۔ اور تیسرا شرف کہ میرے آقا کریم نے ان کا نام بھی خود رکھا ہے۔ حضور حیدر کرار سے پوچھا کہ تمہیں کیا نام پسند ہے، تو حضور حیدر کرار نے اپنی پسند تو بتائی ہے پر نام رکھا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے سبقت نہیں کر سکتے، حضور نام آپ رکھیں۔ فرمایا علی تمہیں کیا پسند ہے؟ تو چونکہ حضور حیدر کرار جنگجو تھے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حرب پسند ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لا بل هو الحسن، ہم اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو جو گود ملی ہے، کیا کسی بچے کو پرورش کے لیے ایسی گود بھی ملے گی؟ گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں چونکہ ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں۔ جیسے گھر والوں کے اخلاق ہوں گے بچے اس اخلاق میں ڈھل جائیں گے۔ گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ماحول کیسا ملا ہے؟ 15 رمضان 3 ہجری آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری آپ کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام حسن رکھا ہے، اور پھر آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد رکھی گئی ہے۔ 7 آپ کے مشہور
لقب ہیں جن سے مورخین نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ ایک آپ کا لقب ہے تقی، بہت تقوی والے۔ ایک آپ کا لقب ہے ذکی، بڑے پاکیزہ نفس والے۔ ایک آپ کا لقب ہے مجتبی، چنے ہوئے۔ ایک آپ کا لقب ہے سید، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، سردار۔ ایک آپ کا لقب ہے طیب، پاکیزہ کردار والے۔ ایک آپ کا لقب ہے ولی، اور بڑا مشہور آپ کا لقب ہے شبیہ رسول۔ حدیث پاک ہے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر والراس والحسین فیما اسفل ذالک۔ سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تھے، تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی۔ چہرہ امام حسن کا ہے، ہونٹ حضور کے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چہرہ امام حسن کا ہے، پیشانی حضور کی نظر آ رہی ہے۔ چہرہ امام حسن کا ہے، نین حضور کے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد شان مصطفیٰ کریم۔ حضرت امام حسن مجتبی کو میرے آقا کریم نے گود میں بھی کھلایا ہے، کاندھوں پہ بھی بٹھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ کشف المعجوب میں ہے، دیگر کئی کتابوں میں ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کو حضور نے اپنے کاندھوں پہ سواری کروائی، جس طرح کہ دوسرے شہزادے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور کے دوش مبارک پہ سواری کی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی، انہوں نے بھی حضور کے دوش مبارک پہ سواری کی۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی چھوٹی عمر ہے، حجرہ خاتون جنت سے نکلے ہیں اور حضور کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ تو میرے آقا کریم نے بازو پھیلائے، حضور زمین پہ تشریف فرمائے، بازو پھیلائے ہیں، تو امام حسن بھی بازو پھیلا کے دوڑتے ہوئے حضور کی طرف آئے اور حضور کے سینے سے آ کے چپک گئے۔ پھر میرے آقا کریم نے ان کے چہرے پہ بوسہ دیا ہے، پھر انہوں نے حضور کی زبان مبارک کو چوسا ہے، پھر حضور نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا ہے، اور پھر عرض کیا پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسن سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ کیا شان ہے حضرت امام حسن مجتبی کی کہ حضور بازو کھول کے انہیں خوشی سے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہزادوں کو لے کر سیدہ خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان شہزادوں کو، میرے ان بیٹوں کو آپ اپنی بارگاہ سے کچھ عطا فرمائیں۔ یہ جو سوال تھا یہ مادی چیزوں کے حوالے سے نہیں تھا، یہ نگاہ کرم کے حوالے سے تھا۔ حضرت امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ شب معراج، میرے آقا کریم کی معراج کہاں ہوئی؟ جب آپ لامکاں کی وسعتوں میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے پردوں سے حضور گزرے ہیں، جس پردے سے حضور گزرتے تھے اس کا رنگ حضور پہ چڑھ گیا۔ پردہ رافت سے گزرے تو حضور رؤوف بن گئے، پردہ رحیمیت سے گزرے تو حضور رحیم بن گئے،
جس پردے سے گزر رہے ہیں پردہ جوادیت سے گزرے، حضور جواد بن گئے۔ تو ان پردوں سے گزرنا اور اسماء الہیہ کا رنگ حضور پہ چڑھنا، یہ حضور کی معراج تھا کہ ظاہر و باطن اللہ کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ میرے ان بیٹوں کو آپ نظر کرم سے نوازیں، کچھ عطا فرمائیں۔ تو وہ جو حضور کو شانیں ملی ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا میں حسن کو اپنا روب اور اپنی سرداری دیتا ہوں، اور میں حسین کو اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں۔ جوادیت کا رنگ حضور پہ چڑھا تھا، فرمایا یہ رنگ میں حسین پہ چڑھاتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو روب سرداری، یہ دو چیزیں عطا فرمائیں، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جرت اور سخاوت عطا فرمائیں۔ یہ تو ایک روایت ہے، ورنہ حضور نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ روایات میں تو بہت کم آیا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا علم تھوڑا ہے، حسنین کریمین کی شانیں بلند۔ 7 سے 8 سال عمر ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ مختلف کتابوں میں چند ایک حدیثیں حضرت امام حسن مجتبیٰ سے مروی ہیں جن میں حضور کے حلیہ پاک کا ذکر ہے، ایسی حدیثیں بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ سے مروی ہیں۔ دور صدیق اکبر آیا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، صدیق اکبر حضور کے وہ عاشق ہیں جو حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا کے لوری دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کے لوری دے رہے ہیں، اور پڑھ کیا رہے ہیں وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ اے حسن آپ علی کے مشابہ نہیں، آپ تو نبی کے مشابہ ہیں، آپ حیدر کرار کے مشابہ نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے ہم شکل ہیں۔ یہ لوری دے رہے ہیں، کون لوری دے رہے ہیں؟ حضرت مورخین نے لکھا ہے حضرت امام حسن کی زیارت کر کے صدیق اکبر کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ حسنین کریمین، ہم نے محبت کا نام سنا ہے، اہل بیت سے سچی محبت کی ہے تو صحابہ کرام نے کی، اور حضرت امام حسن کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی رشتہ داری بھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک بیٹی حضور کے گھر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ زوجہ ہیں جناب زبیر کی جو کہ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، ان کی زوجہ ہیں اسماء۔ حضرت اسماء نے اپنے بیٹے کی شادی حضرت عبداللہ بن زبیر کی شادی کی ہے امام حسن کی بیٹی کے ساتھ، ان کا نام ام الحسن ہے۔ تو اب رشتہ داری کیا ہوئی کہ امام حسن کی جو بیٹی ہے ام الحسن، وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کی بہو ہے۔ رشتہ سمجھ آیا آپ کو؟ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر وہ ساس ہیں، وہ خوش دامن ہیں، وہ ساس ہیں، اور حضرت امام حسن کی بیٹی ام الحسن وہ بہو ہیں۔ تو صدیق اکبر کے ساتھ کتنی قریبی رشتہ داری ہوئی پھر حضرت امام حسن کی۔ اپنی بیٹیاں کسی کو دی جائیں تو کوئی بڑا پیارا ہی ہوتا ہے تو اس کو دی جاتی ہے نا، کیونکہ بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ امام حسن کی بیٹی ام الحسن وہ بہو ہیں حضرت صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر۔ دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت آیا تقسیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ کے مطابق مال غنیمت دیا۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے حکمت پوچھی کہ آپ نے
ان کو جو مال غنیمت دی ہے اعتراض نہیں کر سکتے تھے، راز پوچھا ہے، حکمت پوچھی ہے۔ مجھے جب کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، مجھے حصہ تھوڑا ملا ہے اور امام حسن کو امام حسین کو حصہ زیادہ ملا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ تیرا باپ ان کے باپ کی طرح، تیری ماں ان کی ماں کی طرح، تیرا نانا ان کے نانے کی طرح نہیں۔ کس قدر حضرت فاروق اعظم نے شان بیان کی ہے حسنین کریمین کی۔ اور القول المقبول فی حب آل رسول میں ہے کہ چند دن گزرتے تو حضرت فاروق اعظم حسنین کریمین کی زیارت کے لیے دروازہ مرتضوی پہ آتے تھے اور شیر خدا پوچھتے کہ امیر المومنین کدھر تشریف لائے ہیں؟ تو فاروق اعظم فرماتے میں تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا۔ یمن سے حلے آئے، حلہ کہتے ہیں قیمتی لباس کو، یمن سے کچھ حلے آئے، آپ نے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ جب وہ تقسیم مکمل ہو چکی اس کے بعد حسنین کریمین تشریف لائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی نگاہ پڑی، حلے سارے تقسیم ہو چکے تھے، اب کوئی حلہ باقی نہیں بچا تھا، وہ سارا لباس جو آیا تھا تقسیم ہو چکا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک غلام کو بلایا، رکا لکھ کے عامل یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا جلدی سے 2 قیمتی حلے بھیجو، میں نے حضور کے نواسوں کو لباس پہنانا ہے۔ اور فرمایا دیر نہ کرنا، میرا خط ملتے ہی قاصد کو روانہ کر دینا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس وقت تک میرے دل کو چین نہیں آیا جب تک یمن سے وہ لے آ نہیں گئے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے حسنین کو وہ لباس پہنا نہیں دیا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم نے محبت کا نام سنا ہے، صحابہ کرام نے سچی محبت اہل بیت سے کر کے دکھائی۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور حکومت میں تو پہلے جو 2 خلفاء ہیں ان کے دور حکومت میں حسنین کریمین کی ابھی 9 عمری ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں تو بھرپور جوان ہو چکے تھے، اس لیے مختلف لشکروں میں شامل ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ طبرستان میں جو جہاد ہوا حضرت عثمان غنی کے دور میں، اس دور میں حسنین کریمین لشکر میں شامل ہو کے جہاد کرنے گئے۔ حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں جو لشکر طبرستان بھیجا گیا ہے اس میں حضرت امام حسن امام حسین شامل تھے، اور جب بلوائیوں نے حملہ کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، حسنین دروازے پہ کھڑے تھے۔ حسنین کریمین تلواریں لے کے دروازے پہ محافظ بن کے ڈیوٹی دیتے رہے، اور کئی دفعہ انہوں نے بلوائیوں کو روکا ہے حملے سے، ان کی موجودگی میں بلوائی اندر داخل نہیں ہو سکے۔ جن کے دروازے پہ حسنین کریمین کھڑے ہیں تلواریں پکڑ کے تاکہ بلوائی اندر نہ داخل ہوں، آج اگر کوئی اس عثمان غنی کی بے ادبی کرے تو کیا حسنین اس پر خوش ہوں گے؟ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حسنین کریمین کیوں کھڑے ہیں حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ؟ حضور شیر خدا نے ڈیوٹی لگائی ہے، کیا شیر خدا خوش ہوں گے اگر کوئی حضرت عثمان غنی کو تکلیف پہنچائے؟ کیا حسنین کریمین خوش ہوں گے اگر کوئی حضرت عثمان غنی کو تکلیف پہنچائے؟ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے کہ حسنین کریمین دروازہ عثمان غنی پہ تلواریں لے کے محافظ بن کے کھڑے رہے۔ صحابہ و آل بیت آپس میں شیر و شکر تھے۔ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں لیکن اسلام ہمارے اندر اس طرح نہیں اترا، اسلام ہمارا حال نہیں بنا جس طرح ان ہستیوں کا حال تھا۔ علماء سے پوچھیں کال اور حال میں کتنا فرق ہے؟ کوئی کسان زمین میں بیج ڈالے، اس کے بعد بیج کو پانی بھی نہ دے، کھاد بھی نہ ڈالے، جب کونپل نکلے تو وہ اس کے لیے نہ ہی روشنی کا انتظام کرے نہ ہوا کا۔ مثلا گملے میں کوئی پودا کھلا ہے تو وہ اس کو کونپل نکلی ہے، وہ اس گملے کو ڈھانپ دے کے ہوا نہ پہنچ سکے تو کیا وہ کونپل جوان ہو کے پھل یا پھول اس پہ لگ سکتے ہیں؟ نہیں۔ دوسری طرف
بیج ڈالا گیا زمین میں، کسان نے پانی بھی دیا ہے، کھاد بھی ڈالی ہے، جب کونپل نکلی اس کی حفاظت کی ہے، روشنی اور آکسیجن بھی اس کو ملتے رہے ہیں، تو اب یہ تناور درخت بن جائے گا، چونکہ اس بیج کو وہ ماحول ملا ہے جس میں بیج پروان چڑھ کے درخت بن جاتا ہے۔ ایمان کا بیج ہمارے دلوں میں بھی ہے، ایمان کا بیج اہل بیت اور صحابہ کے دلوں میں بھی تھا، پر ہم ایمان کے بیج کو نماز کا پانی کوئی نہیں دے رہے، انفاق فی سبیل اللہ کی کھاد کوئی نہیں ڈال رہے، ہر قدم قرآن کے مطابق اٹھا کے ہم اس ایمان کے بیج کو وہ ماحول نہیں دے رہے جس ماحول میں یہ بیج پروان چڑھتا ہے۔ صحابہ و اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا بیج بھی تھا، پھر انہوں نے ایسا ماحول بھی اس کو دیا ہے جس میں وہ ایک تناور درخت بن گیا۔ کال اور حال میں بڑا فرق ہے۔ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کے مداح ہیں، محب ہیں، دیوانے ہیں، عاشق ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن پیروکار 100% نہیں ہے اسلام۔ کوئی 10% پیروکار ہے، کوئی 20% پیروکار ہے، کوئی 30% پیروکار ہے اسلام کا، عمل کرنے والا ہے اسلام پر۔ وہ ہستیاں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، حضور کے صحابہ و آل بیت جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض لیا ہے، وہ 100% اسلام پہ عمل کرنے والے تھے۔ اسلام ان کا کال ہی نہیں، اسلام ان کا حال تھا۔ اس لیے خدا را اپنی جان پہ رحم کرے، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں کوئی نامناسب لفظ بول کے اپنی قبر کو دوزخ نہ بنائیں، صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کوئی کمزور لفظ بول کے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ صحابہ اور اہل بیت کے کردار نے اپنی نگاہ سے سنوار دیا ہے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو۔ میں نے تینوں خلفاء کے دور میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کیا ہے، اور ایک روایت تینوں خلفاء کے دور سے بیان کی ہے۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی کیس آیا ہے حضور حیدر کرار کے پاس، تو آپ نے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے امام حسن کو حکم دیا ہے کہ اس کیس کا تم فیصلہ کرو، اور حضرت امام حسن فیصلہ فرماتے تھے تو شیر خدا تائید فرماتے تھے، پیشانی چومتے تھے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جس کی سوچ صحیح فیصلے تک پہنچتی ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے اس کا مصداق بنا دے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کا شکر کرتے تھے، حسن جیسا بیٹا مجھے اللہ نے دیا۔ جب وہ ڈیوٹی لگاتے تھے کہ فیصلہ کرو اس کیس میں، آپ فیصلہ فرماتے امام حسن تو شیر خدا خوش ہوتے۔ مورخین نے لکھا ہے جب امام حسن بولتے تھے نا تو آپ کے بولنے کا انداز اتنا دلکش تھا کہ سننے والا کہتا تھا مسئلہ ختم نہ ہو یہ بولتے ہی رہے، میں سنتا ہی رہوں۔ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہ اسے امام حسن مجتبیٰ کے جملے سننے کی توفیق عطا فرما، چاہے خواب میں چاہے حشر میں، یا اللہ امام حسن مجتبیٰ کا لب و لہجہ رس گھولے ہمارے کانوں میں۔ جب امام حسن مجتبیٰ بولتے تھے تو آپ کے بولنے کا انداز لب و لہجہ بڑا دلکش تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی مسئلہ لے کے آیا ہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کو اپنا مسئلہ تو بھول ہی جاتا تھا، وہ آپ کو لب و لہجے میں کھو جاتا تھا۔ چہرہ بھی عکس جمال مصطفیٰ ہے اور بولنے کا انداز بھی عکس جمال مصطفیٰ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سیدہ خاتون جنت جب چلتی ہوئی ہمارے حجرے میں تشریف لاتی تھی تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سیدہ کے چلنے کا انداز حضور کی طرح تھا، اور ام المومنین فرماتی ہیں جب سیدہ بولتی تھیں تو آپ کے بولنے کا انداز بھی حضور کی طرح کا تھا۔ امام حسن کی والدہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ نساء العالمین
سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا لب و لہجہ حضور کے لب و لہجے سے ملتا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے آپ کے بولنے کا انداز بھی بڑا دلکش تھا۔ آپ حضور حیدر کرار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایک کیس آیا، قاتل کو گرفتار کر کے لوگ لائے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ حضور حیدر کرار نے اس سے پوچھا کیا تمہارے اوپر جو الزام لگ رہا ہے تم اس کو تسلیم کرتے ہو؟ وہ خاموش رہے، اس نے انکار نہیں کیا۔ آپ نے پھر پوچھا، اس نے کہا میں اب اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضور حیدر کرار نے فرمایا کہ اگر تو اس کو تسلیم کرتا ہے تو پھر تجھ سے قصاص لیا جائے گا، تمہیں قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی اثناء میں ایک اور شخص دوڑتا ہوا ہے، اس نے کہا جی یہ قتل میں نے کیا ہے، جس کو لوگ پکڑ کے لائے ہیں نا آپ کے دربار میں، اس نے قتل نہیں کیا، قتل میں نے کیا ہے۔ تو جو پہلے اقرار کر رہا تھا، خاموش تھا، انکار نہیں کر رہا تھا، اس سے حضور حیدر کرار نے فرمایا کہ تیری جگہ ایک اور بندہ آ گیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں قصاب ہوں، فلاں جگہ پہ میں نے ایک گائے ذبح کی، اسی اثناء میں مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، اس کا خون میرے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا، خون والی چھری بھی میرے پاس ہی تھی، مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، میں اٹھ کے ایک پہاڑ کی اوٹ کی طرف گیا ہوں کہ میں وہاں پیشاب کر لوں، ابھی میں اس طرف جا رہا ہوں کہ ایک لاش پہ میری نظر پڑی کہ یہاں کوئی قتل ہوا ہے، چھری میرے ہاتھ میں تھی، پیشاب تو میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ میرا ذہن میت کی طرف چلا گیا، میں دوڑ کے اس کے پاس گیا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھی چھری تیرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ تیرے سرخ ہیں، بندہ مر گیا ہے، تو نہیں مارا ہے۔ وہ مجھے لے آئے پکڑ کے۔ اب آپ نے پوچھا کہ لوگ تیرے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں کیا تو اس کو مانتا ہے؟ تو میں نے کہا اگر میں کہوں میں نہیں مانتا، میں نے قتل نہیں کیا، تو لوگ تو کہیں گے ہم نے خود دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری تھی، ہاتھ خون آلود تھا اور مرا ہوا شخص نیچے پڑا تھا، یہ تو گواہی دیں گے، تو میں پھر کیسے اس سے بچ سکتا ہوں؟ اس لیے میں خاموش رہا۔ میں نے کہا میں اس سے انکار نہیں کر سکتا چونکہ لوگوں نے مجھے دیکھا اس حال میں، حالانکہ میں نے قتل نہیں کیا تھا۔ دوسرا شخص جو آیا اس نے کہا جی جب یہ پکڑا گیا اور لوگ اس کو لے کے آئے آپ کے پاس، میں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرے دل کے گوشے سے آواز آئی کہ دنیا کی سزا سے تو بچ گیا ہے، پر آخرت کی سزا سے کیسے بچے گا؟ مجھے ندامت ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جرم کیا ہے، میں اب اس کی سزا کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، دنیا میں سزا مل جائے آخرت میں نہ ملے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا، فرمایا اب تم ان دونوں میں کیسے فیصلہ کرو گے کہ کون قاتل ہے، یا اگر پہلا شخص قاتل نہیں دوسرا ہی قاتل ہے تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بجان یہ دوسرا شخص جو بعد میں آ کے اقبال جرم کر رہا ہے اس نے ہی قتل کیا ہے، کیونکہ اس کو تو کسی نے پکڑا نہیں، یہ خود آ کے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے ہی قتل کیا ہے اور فکر آخرت کا جذبہ ہی اس کو لے کے آیا ہے۔ مجھے اگر فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس شخص کو بھی چھوڑ دوں گا اور مقتول کی دیت دوں گا، مقتول کے وارثوں کو۔ آپ نے فرمایا تم دیت دے کے، خون بہا دے کے کیوں اس کو چھڑا لو گے؟ آپ نے فرمایا میں دیت دے کے اس قاتل کو اس لیے چھڑاؤں گا کہ اس نے ایک بندے کو مارا ہے اور ایک کو بچایا بھی، ایک کو تو اس نے قتل کیا ہے لیکن دوسرے کو اس نے بچایا ہے، لہٰذا اب اس کو قتل کے بدلے قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور حیدر کرار نے امام حسن مجتبیٰ کے فیصلے کو پسند فرمایا۔
حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد مختلف علاقوں سے خطوط آتے تھے امام حسن مجتبیٰ کے پاس، جن میں لوگ آپ سے سوال پوچھتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری دنیا تصوف میں بہت بڑا نام ہے، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں ہے، بہت بڑا نام، اور حضور حیدر کرار کے روحانی خلفاء میں سلسلہ چشتیہ آپ سے ہی حضور حیدر کرار تک پہنچتے ہیں۔ دیگر کتنے سلاسل ہیں جو امام حسن بصری کے ذریعے حضور حیدر کرار تک پہنچتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے خط لکھا امام حسن مجتبیٰ کو، اور اس میں سوال کیا کہ آپ اس سوال میں میری رہنمائی فرما دیں۔ وہ خط کشف المحجوب کے اندر موجود، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے سوال کیا کہ آج کل قدریہ اور معتزلہ یہ بڑے پھیل گئے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں، انسان مجبور محض ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض نہیں، انسان کو کلی اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آپ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ سوال لکھ کے امام حسن بصری نے بھیجا، اور سوال کرنے سے پہلے یہ بھی لکھا کہ آپ کی جو ذات ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح ہے، آپ فتنوں سے بچا کے امت کو کنارے پر پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ قدریہ و معتزلہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا انسان کوئی اختیار نہیں رکھتا اور مکمل طور پہ بس تقدیر کا ہی پابند ہے، یا پھر انسان مکمل طور پہ اختیار رکھتا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جو جواب لکھا کشف المحجوب میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قدر و جبر کے درمیان کا عقیدہ ہے، نہ انسان مکمل طور پہ مجبور ہے اور نہ ہی انسان مکمل طور پہ با اختیار ہے کہ وہ تقدیر کا پابند ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے، کب انسان پیدا ہوگا، کب فوت ہوگا، کتنا رزق ملے گا، کب بیمار ہوگا، یہ جو اس نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ ہاں جب بندہ بیمار ہوگا اس کا رویہ کیا ہوگا، اس میں انسان کو مکمل اختیار ہے۔ غریبی آئے گی، انسان کا رد عمل کیا ہوگا، وہ رد عمل جو ہے رویہ اختیار کرنا، اس میں اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا، انسان کو اختیار دیا۔ انسان کس صدی میں پیدا ہوگا یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، پہلی صدی میں یا 14ویں صدی میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کب موت آئے گی، 70 سال جیے گا، 80 سال جیے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن جب بیماری آئے گی اس کا رویہ کیا ہوگا، صبر کرے گا یا شکوہ کرے گا؟ غریبی آئے گی اس کا رویہ کیا ہوگا، حرام کی طرف بھاگے گا یا حلال پہ اکتفا کرے گا؟ اس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے جواب یہ لکھوایا، فرمایا ہمارا درمیان کا عقیدہ ہے کہ ہم انسان کو مختار بھی مانتے ہیں، لیکن ہم تقدیر کے قائل ہیں کہ خیر و شر سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ میں تشریح اس کی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، تقدیر پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ نے اس انداز میں اس مسئلے کو سلجھایا ہے، پتہ چلتا ہے باب مدینۃ العلم کے بیٹے بول رہے ہیں۔ اس انداز میں آپ نے اس مشکل ترین مسئلے کو چند جملوں میں بیان فرمایا ہے کہ ہم جبر و قدر کے درمیان کا راستہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انسان تقدیر کا پابند ہے، انسان مکمل طور پہ با اختیار نہیں۔ مکمل طور پہ با اختیار ہو تو کوئی بندہ بیمار ہی نہ ہو، کوئی بندہ چاہتا ہے بیمار ہو۔ مکمل طور پہ با اختیار ہو تو کوئی بندہ غریب ہی نہ ہو۔ انسان کو اختیار دیا ہے، جس طرح کہ حضور حیدر کرار نے ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا تھا۔ ایک آدمی یہی سوال لے کے حضور حیدر کرار کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی۔ آپ نے فرمایا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، اس نے کہا دوسری ٹانگ اٹھائی تو میں گر جاؤں گا، 2 ٹانگیں تو نہیں اکٹھے اٹھا سکتا، ایک اٹھا سکتا ہوں، دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا اتنا ہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن اپنا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جو اس کی شان ہے نا،
اپنا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو اس کی شان کے خصائص ہیں، وہ اپنے پاس ہی اختیار رکھا ہے، اور انسان کا اختیار سلب بھی نہیں کیا، انسان کو اختیار دیا ہے، اس کا اختیار سلب بھی نہیں کیا۔ ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں عام انسان والا اختیار ملا ہے، ولی ذرا بلند مقام رکھتے ہیں، ان کو ان کی شان کے مطابق اختیار ملتا ہے، نبی ان سے بھی اعلیٰ شان رکھتے ہیں، انہیں ان کی شان کے مطابق اختیار ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے الامن والولا، اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، یا رسول اللہ میرے بیٹوں کو کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں حسن کو اپنی ہیبت، روب اور اپنی سرداری دیتا ہوں، حسین کو اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے الامن والولا میں، اور فرمایا کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص، مثلا آپ میں سے کوئی آدمی اچھے اخلاق والا ہے تو اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں اپنے اخلاق میں نے تجھے دیے، آج کے بعد انشاءاللہ تو کوئی ایسا سخت لفظ نہیں بولے گا، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ہاں سمجھا سکتے ہیں، لیکن اپنی اخلاق اس طرح اس کو ودیت نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کی شان ہے، اللہ نے یہ حضور کو شان عطا کی ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے ڈاکٹر ہو تو بیٹے سے کہے بھئی تجھے اسکول جانے کی، کالج جانے کی ضرورت نہیں، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تیری طرف توجہ کی ہے، تجھے بھی ڈاکٹر بنا دی ہے، ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو روب عطا کی ہے، اللہ نے حضور کو سخاوت عطا کی ہے، اللہ نے حضور کو ہیبت عطا فرمائی ہے، آپ حسنین کو عطا فرما رہے ہیں اور اپنی توجہ سے عطا فرما، تو جتنا مقام ہوگا اتنے ہی زیادہ اختیارات ہیں۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ اختیار حضور کو عطا فرمائے، خالق کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں نے حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ذکر چند پہلوؤں سے کیا، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہوگی اور پھر ملوکیت ہوگی۔ وہ 30 سال پورے نہیں ہوتے اگر آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو خلفائے راشدین میں شامل نہ کریں، وہ 30 سال نہیں پورے ہوتے۔ جو 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کی ہے وہ بھی خلافت راشدہ ہے، جو خلافت حضرت امام حسن کی ہے وہ بھی خلافت راشدہ۔ لیکن پھر آپ جب نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق حق، تو حق 5 یار کیوں نہیں کہتے؟ خلفاء تو کتنے ہیں راشدہ؟ 5، ڈر کے نہ کہیں۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 5 بندے نہ بولیں، سارے ہی بولیں۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ امام حسن خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ پھر آپ جب نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق حق 4 یار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب حضرت علی کا نعرہ لگ گیا ہے تو امام حسن اس نعرے میں شامل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نعرے میں حضور حیدر کرار کا ذکر ہو گیا ہے تو امام حسن کا ذکر حیدر کرار کے ذکر میں شامل ہے، اس لیے حق 4 یار کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ورنہ جہاں تک ماننے کا تعلق ہے ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ مانتے ہیں۔ 30 سال پورے ہو گئے، امام حسن مجتبیٰ نے سوچا اب میں آگے حکومت کرتا ہوں تو میری حکومت ملوکیت ہوگی، راشدہ نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو شرائط منوائیں۔ سفید کاغذ حضرت امیر معاویہ نے بھیجا ہے، شرائط امام حسن مجتبیٰ نے لکھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ نے ان شرائط کو تسلیم کیا ہے۔ تو خود حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے حضرت امیر معاویہ کی اور ان کی حکومت سپرد کی ہے۔ دوبارہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، چونکہ آج کل زبانیں کھل گئی ہیں، لوگ احتیاط نہیں کرتے اور اسلام پر حملہ کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا حضور کے نواسوں کی شان کے لائق ہے کہ امت کو کسی فاسق و فاجر کے سپرد کرتے؟ یہ حضور کے نواسوں کی شان کے لائق ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج کل بعض لوگ بیان کرتے ہیں تو امام حسن کبھی ان سے صلح نہ فرماتے۔ جن سے امام حسن کی صلح ہے ان سے ہماری بھی صلح ہے،
اور بعض لوگوں نے اتنا ظلم کیا، انہوں نے ملوکیت کو تو معاذ اللہ اسلام سے ہی خارج کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو ظالمانہ حکومت ہوتی. ملوکیت کی جو تعریف انہوں نے کی نا، انہوں نے کہا راشدہ ختم ہو کے ملوکیت شروع ہوئی تو ملوکیت شاید ظالمانہ حکومت ہے. ملوکیت کا مطلب ظالمانہ حکومت نہیں ہے. اس کو یوں ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور 5 نمازوں میں وہ فرائض بھی پڑھتا ہے، موقدہ سنتیں بھی پڑھتا ہے، غیر موقدہ بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے. دوسرا بندہ نماز پڑھتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، موقدہ سنتیں پڑھتا ہے، لیکن غیر موقدہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. اس کو بھی آپ نمازی کہیں گے یا نہیں؟ نفل کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو بھی نمازی کہیں گے یا نہیں؟ فرض پڑھتا ہے، موقدہ سنتیں بھی پڑھتا ہے، غیر موقدہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، نفل کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. زیادہ شان والا نمازی کون ہے؟ جو 5 نمازیں پڑھے وہ بھی نمازی ہے، جو 11 نمازیں پڑھے وہ بھی. سمجھ آئیے؟ ان تجد بھی پڑھے، فجر بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، زور بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھے. 10 نمازیں ہو گئی. جو 5 پڑھے وہ بھی نمازی ہے، جو 10 پڑھے. زیادہ شان والا کون؟ جو 5 پڑھ رہے نمازی تو وہ بھی ہے، لیکن جو 10 نمازیں پڑھ رہا ہے، جو تہجد پڑھ رہا ہے، جو اشراق پڑھ رہا ہے، جو چاشت پڑھ رہا ہے، جو اوابین پڑھ رہا ہے، وہ زیادہ شان والا ہے. خلافت راشدہ جو ہے اس میں کوئی ایک حکم بھی سنت نبوی سے ہٹ کے نہیں ہوتا، وہ عین نیابت نبوی ہے. اور جو ملوکیت ہے اس میں فرائض جو ہے شریعت کے ان پر عمل ہے. کوئی حکم کہ اسلام نے حلال کہا اور بادشاہ حرام کہہ دے، ایسا نہیں ہوتا. جو ملک ہوتا ہے، جو سلطان اسلام ہوتا ہے، سلطان اسلام، وہ بھی حکومت اسلام کے فرامین کے مطابق ہی کرتا ہے. بعض ایسے مسائل جن میں رخصت ہوتی ہے ان میں وہ دور حاضر کی ضروریات کے تحت رخصت کو اختیار کرتا ہے. جس طرح کہ غیر موقدہ سنتیں چھوڑنے میں اختیار ہے، نوافل چھوڑنے میں اختیار ہے، لیکن جو پابندی کرے شان تو اسی کی اعلیٰ ہے. تو ملوکیت کا مطلب قطعاً یہ نہیں. اگر یہ مطلب ہوتا، جو بعض لوگ سمجھتے ہیں جی سلطان اسلام تو ظالم ہوتا ہے، تو میں دوبارہ کہتا ہوں کیا امام حسن مجتبیٰ نے امت کو کسی ظالم کے سپرد کیا ہے؟ نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلطان اسلام ہیں. انہوں نے حضور کے ارشادات کے مطابق ہی نظام حکومت چلایا ہے. فرائض میں اسلام کے کسی حکم کی انہوں نے مخالفت نہیں کی. مختصراً یہی کہوں گا کہ جنہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حکومت سونپی ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جن سے صلح ہے ان سے ہماری بھی صلح. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو زیادہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر سکتا. اتنا ہی عرض کروں گا کہ کسی صحابی کی بے ادبی کا نتیجہ مرتے دم ایمان سلب ہو جاتا ہے. اہل بیت کی بے ادبی کا نتیجہ مرتے دم اسلام سلب ہو جاتا ہے. اس لیے جسے یہ فکر ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، وہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ادب کریں. جو نعرے ہم لگاتے ہیں یہ مختلف ادوار کی ضرورت کے مطابق اختیار کیے گئے. جس دور میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس انداز میں بیان کیا کہ حضور کی نبوت کا انکار کیا، اس وقت یا محمدہ یعنی حضور کو نبی مانتے تھے لیکن آخری نبی نہیں مانتے تھے. تو صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں نعرہ لگایا یا محمدہ، جو آج ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پھر جب خلفائے راشدین کی حکومتوں کا دور آیا تو بعض لوگوں نے ان میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، اسلام دشمنوں نے. تو اس وقت یہ نعرہ بلند ہوا کہ چاروں خلفاء جو ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، وہ شیر و شکر ہے. تو اس وقت یہ نعرہ بلند ہوا، نعرہ تحقیق حق، یعنی چاروں خلفاء آپس میں محبت کرنے والے.
پھر بعض لوگوں نے حضور حیدر کرار کی بے ادبی کی، جو خارجی ہوئے انہوں نے حضور حیدر کرار کی بے ادبی کی، تو اس وقت اس نعرے کی ضرورت پڑی، نعرہ حیدری، کہ ہم خارجیوں میں نہیں ہیں، ہم یا علی کہہ کے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم حضور حیدر کرار کے غلام ہیں۔ نعرہ تحقیق لگا کے ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم چاروں خلفائے راشدین کے غلام ہیں۔ نعرہ حیدری لگا کے ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور حیدر کرار کی محبت فرض ہے، ضروری ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں جو حضور حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی ادنا بے ادبی کو بھی جائز سمجھیں، یا علی کہہ کے ہم اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج اس نعرے کی ضرورت ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ چار نعروں کی میں نے ایک تاریخ مختصراً بیان کی کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری کن ضرورتوں کے پیش نظر اختیار کیا گیا تاکہ عقیدہ محفوظ رہے، کوئی بے ادبی نہ پیدا ہو۔ تو آج اس نعرے کی ضرورت ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ دل پہ نقش ہو جائے، ایمان محفوظ رہے گا، ہر صحابی نبی اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اور جب امام عالی مقام تشریف لائے، تاریخ کی معتبر کتابوں میں انہوں نے پوچھا میرے بھائی بتائیں آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے نہیں بتایا، امام حسن مجتبیٰ نے نام نہیں لیا۔ بعض لوگ معاذ اللہ آپ کی بیوی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، جی آپ کی بیوی نے زہر دیا تھا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ امام حسن کو آپ کی بیوی نے زہر دیا تھا؟ یہ کس نے بتایا؟ کیا امام حسین نے فرمایا؟ نہیں۔ کیا امام حسن نے فرمایا ہے کہ میری بیوی نے مجھے زہر دیا؟ نہیں۔ آپ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھ کے دیکھیں، صدر الافاضل کو پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے فرمایا یہ بعض مورخین نے اپنی طرف سے لکھا ہے لیکن امام حسن نے نہیں کہا، امام حسین نے نہیں فرمایا۔ بھئی جن کے گھر واقعہ ہو رہا ہے وہ تو کسی کا نام نہیں لے رہے کہ فلاں نے زہر دیا ہے، باہر والے لوگ ویسے ہی منسوب کر رہے ہیں فلاں نے زہر دیا ہے، فلاں نے دلوایا ہے۔ جن کو زہر دیا گیا ہے انہوں نے تو نام نہیں لیا۔ تاریخ کی معتبر کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک روایت بتائیں کہ یا امام حسن نے فرمایا ہو یا حضرت امام حسین نے فرمایا ہو کہ فلاں نے زہر دیا ہے۔ ان ہستیوں نے تو کسی کو متعین نہیں کیا۔ کیوں نہیں متعین کیا؟ انہوں نے فکر آخرت کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم سنی سنائی بات سے الزام لگا دیتے ہیں، قیامت کے دن بولے ہوئے لفظوں کا حساب دینا ہوگا، قیامت کے دن بولے ہوئے لفظوں کا جواب دینا ہوگا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کھولتے ہوئے بڑی احتیاط کریں۔ اگر امام حسن مجتبیٰ یا امام عالی مقام سے کوئی روایت لائیں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، تو پھر اس روایت کی سند پر بحث ہوگی، پھر اس پر جو ہے وہ اس کو چھاننی میں ڈال کے دیکھا جائے گا کہ کیا واقعتاً انہوں نے فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف کوئی ایسی روایت ہی نہ ملے کہ انہوں نے خود متعین کیا ہو کہ فلاں نے زہر دیا ہے، اور بعد والے ویسے ہی نام لیتے رہیں، مورخین لکھتے رہیں فلاں نے زہر دیا، فلاں نے زہر دیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں فتنوں کا دور ہے۔ زیادہ تحقیق میں ہر آدمی نہیں جا سکتا، بس اتنی ہی بات یاد رکھیں، جہاں ادب ہے وہاں ایمان محفوظ ہے، جہاں بے ادبی آئے گی وہاں ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔